تو اسلام کیا ہے؟ اسلام در حقیقت ظاہری 5 ارکان کا نام ہے. ظاہری، ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں نا 5 پلرز، لیکن یہ 5 پلرز جو ظاہر میں نظر آتے ہیں وہ کون کون سے؟ شہادتین، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج. ٹھیک ہے. تو ان میں ظاہری ارکان کی بات کر لیجیے. تو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی گواہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی گواہی دے اللہ اس کو آگ پر حرام کر دے گا. بس گواہی سچی ہونی چاہیے، دل کی سچائی کے ساتھ کہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان تشہد، کہ تو گواہی دے. ٹھیک ہے، کہے نہیں کہا، فرمایا گواہی دے کہ اپنی زبان اور دل سے اعتراف کرو اس بات کا. صرف زبان سے نہیں کہو بلکہ زبان اور دل دونوں. کیونکہ گواہی کون دیتا ہے؟ جس نے کچھ دیکھا ہو، جس کو یقین ہو، وہ اپنے دل کی بات کو زبان پہ لا رہا ہوتا ہے نا گواہی دینے والا. ورنہ تو زبان سے بولنے والا تو اس سے سنا اور بول دیا، اس سے سنا تو بول دیا. تو گواہی میں دل انوالو ہوتا ہے، اس علم ہوتا ہے، علم بیچ میں شامل ہوتا ہے. کوئی بھی شخص علم کے بغیر گواہی نہیں دے سکتا. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. جب جانو گے تو گواہی دے سکو گے نا. تو یہ نقطہ اس کو انڈر لائن کر لیں، بہت اہم نقطہ ہے یہاں پر. یہ جو حدیث کے الفاظ میں ہے نا، الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ. اور گواہی حق کے ساتھ دینی ہوتی، ورنہ جھوٹی گواہی ہو جاتی. ان تشہد، پھر ہے لا الہ الا اللہ. اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یعنی لا الہ حق الا اللہ عز وجل. یہ اس کی وضاحت ہے. حق کا لفظ یہاں محذوف ہے. محذوف کا مطلب ہے کہ اس میں ظاہر نہیں ہو رہا. ترجمے میں یہ آتا ہے پھر، یعنی باقی بھی الہ ہیں لیکن وہ سب باطل ہیں، حق نہیں، سچے الہ نہیں. مثلاً کون سے الہ ہیں؟ لوگوں نے کیا کس کو الہ بنا رکھا ہے؟ جیزس کو، ان کی والدہ کو، بتوں کو. بہت سارے الہ ہیں لوگوں کے. نفس بھی الہ ہے ایک الہ، شیطان کو، سیٹانک ورشپرز بھی ہوتے ہیں. یا جو بھی کوئی الہ ہونے کو کلیم کرے کہ میں بھی الہ ہوں. کس نے کلیم کیا تھا؟ فرعون نے کیا تھا. نمرود بھی اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا تھا. تو یہ سارے الہ کیا ہیں؟ باطل. اللہ کے سوا کوئی بھی الہ ہونے کا جو دعویٰ کرے وہ سب باطل ہیں. تو اصل برحق حقیقی الہ اللہ سبحانہ وتعالی ہے. اس بات کی گواہی دینی ہے کیونکہ ان کے پاس الہ ہونے کی کوئی دلیل ہی کوئی نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ الحج 62 ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ. یہ اس لیے کہ بے شک اللہ ہی ہے جو حق ہے، اور اس لیے کہ بے شک اس کے سوا جن کو بھی وہ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں. ٹھیک ہے. تو لا الہ الا اللہ میں اللہ کے معبود برحق ہونے کی گواہی دینا ہے، جو دل اور زبان دونوں سے ہوگی، جو علم پر مبنی ہوگی، جو دلیل کے ساتھ ہوگی. صرف بلائنڈ فیتھ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. سمجھ آئے؟ یہ صرف ماں باپ کے گھر پیدا ہو گئے، جن ماں باپ کے گھر پیدا ہو گئے وہ کہتے تھے لا الہ الا اللہ، تو ہم بھی کہہ دیتے ہیں لا الہ الا اللہ. انہوں نے بچپن سے طوطے کی طرح رٹوا دیا لا الہ الا اللہ. جیسے پیرٹ رکھا ہوتا ہے نا گھر میں، تو وہ خود ہی کچھ لفظ پک کر کے یا اس کو جو رٹواتے ہیں وہ پھر وہی بولنا شروع کر دیتا ہے. تو ہمارے بچے بھی عام طور پر طوطوں کی طرح لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں. ان کو سمجھ نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے، الہ کون ہوتا ہے. تو یہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم خود بھی اس علم کو حاصل کریں اور بچوں کو بھی سکھائیں کہ الہ کا مطلب کیا ہے، الہ کون ہوتا ہے، اور دنیا میں اور کون کون الہ ہونے کو کلیم کرتا ہے، اور کس طرح وہ الہ نہیں ہے اور اللہ ہی حقیقی برحق الہ ہے. اور ہم اس بات کو صرف کہیں گے نہیں، گواہی دیں گے. تو یہ نقطہ اہم ہے.
گواہی. اسی لیے اس کو شہادتین کہا جاتا ہے کہ دو باتوں کی گواہی. ایک ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی الوہیت کی اور دوسری ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی. ٹھیک ہے. یہاں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول، کہ تم گواہی دو کہ میں اللہ کا رسول. حالانکہ آپ ہی بات کر رہے تھے اور آپ خود اپنے بارے میں بتا سکتے تھے کہ اسلام یہ ہے کہ تم یہ کہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر وہی بیان کیا جو آپ کی اصل حیثیت تھی. وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللہ، اور یہاں اپنا ذاتی نام استعمال کیا. یہ اصل میں سکھایا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی نے ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ نہیں کہا کہ انا رسول اللہ یا انی رسول اللہ، بلکہ کہا محمد رسول اللہ. کیونکہ انی یا انا تو کوئی اور بھی اپنے اوپر لگا سکتا ہے نا، لیکن محمد الرسول اللہ، آپ کے نام کے ساتھ ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں. یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے صرف ایک ہی رسول ہوئے، اور دوسری طرف اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے آپ دیکھیں یعقوب علیہ السلام اور ہزاروں کی تعداد میں ملوک بھی آئے، انبیاء بھی آئے. وہاں میجورٹی ہے ان نمبر، اور یہاں اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ ایک. لیکن وہ ایک سب پہ بھاری. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز تھوڑی کیوں ملی ہے یا کم کیوں ہے یا ایسا کیوں. کبھی یہ نہ سوچیں کہ کم ہے. کچھ پتہ نہیں کہ وہ آپ کو آگے جا کر کتنا فائدہ دے. بعض اوقات آپ کا ایک ہی بچہ ہو سکتا ہے اور آپ سوچیں کہ ایک ہی کیوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا ایک آپ کے بہن بھائیوں کے 10 پر بھاری ہو، آپ کے لیے اجر و ثواب کے اعتبار سے، یا صرف اس جنریشن میں نہیں، سینکڑوں سال بعد جا کر کوئی ایسی چیز سامنے آ جائے. تو یاد رکھیے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ محسنین کا اجر ضائع کرتا ہی نہیں. ہمارا کام ہے ہم اچھا کرتے رہ کر ہمیں بظاہر نتائج نظر نہیں بھی آ رہے تو ہم لوگوں کے ساتھ انتہائی خیرخواہی کے ساتھ بھلائی کرتے چلے جائیں. اللہ تعالیٰ کا بھی اجر ضائع نہیں کرے گا. وہ آپ کو نہیں، آپ کے بچوں میں خیر جاری کر دے گا، بچے نہیں تو بچوں کے بچوں میں آگے ان، اور معلوم نہیں کس جنریشن میں جا کر آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں. تو ہمارا کام کیا ہے؟ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھیں. اور پھر ذاتی نام ظاہر کرنے میں آپ کی تعظیم بھی ہے اور تاکید بھی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ بھی ہے. وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ سورۃ البقرہ 129. تو اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ کیا میں واقعی گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ گواہی دل زبان دونوں سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. کیا میں ان کے بارے میں کچھ جانتی ہوں؟ ورنہ قبر میں منافق کا جواب کیا ہوگا؟ ہاں لا ادری، ماں میں نہیں جانتا. وہ لوگ کہتے تھے، میں بھی کہتا تھا. اللہ کے لیے اپنے سب بچوں سے جا کے پوچھیے کہ تم کیا جانتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، بتاؤ مجھے. کہ تم گواہی دیتے ہو یا صرف کہتے ہو؟ یہ بھی تو آپ فرما سکتے تھے نا، ان تقولا، کہ تم یہ کہو، تم یہ بولو، ان تشہد، گواہی دو. پھر اس کے بعد اسلام کیا ہے؟ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ. 4 مزید کرنے کے کام. نماز قائم کرو، یعنی اسے مکمل کرو اور پورے اعتدال کے ساتھ پڑھو. اور صلاۃ کا لفظ نفل اور فرض دونوں کے لیے ہوتا ہے. یعنی یہ نہیں کہ فرض نماز تو اچھی سے پڑھے اور نفل ایسے ہی بس سر سے اتارنے والی بات. اللہ کے حضور جب کھڑے ہو گئے، فرض کیا اور نفل کیا، سب میں ساری حدود، شروط اور ہر سنن اور واجبات کا خیال رکھنا ہے. جس طرح وضو ہے، طہارت ہے، اور باقی قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، جو کچھ بھی پڑھتے ہیں. بظاہر دیکھنے میں فرض اور سنت میں الفاظ کے اعتبار سے فرق نہیں ہے. فرق کس چیز کا ہے؟ نیت کا. نیت کا. تو نیت بھی بڑی امپورٹنٹ. وہ تو ہوتی ہے زکوٰۃ.
اور تم زکوٰۃ ادا کرو. زکوٰۃ ایک فریضہ ہے جو اللہ کی عبادت کی غرض سے مستحق لوگوں کو دیا جاتا ہے. سونے، چاندی، مویشی، زمین کی پیداوار اور تجارتی مال پر عائد ہوتی. زکوٰۃ کس کس چیز پہ لگتی ہے؟ سونے، چاندی، مویشی جانور، مویشی یعنی لائف اسٹاک جو ہے، زمین کی پیداوار جس پہ عشر ہوتا ہے، اور تجارتی مال پر. یہ تو کرنسی اب بنی ہے نا، پہلے تو درہم اور دینار ہی ہوتے تھے، رائٹ؟ اس لیے اب ہم کرنسی کو درہم دینار کے عوض پھر ایکول کر رہے ہوتے ہیں. اس پہ زکوٰۃ تو ہے اس پہ بھی، لیکن اس زمانے میں ایسا نہیں تھا نا، کاغذ کے نوٹ نہیں ہوتے تھے، بلکہ یا سونے کا سکہ یا چاندی کا سکہ. وتصوم رمضان، اور تم رمضان کے روزے رکھو، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی غرض سے. زکوٰۃ بھی عبادت کی غرض سے، نماز بھی عبادت کی غرض سے. طلوع فجر سے غروب آفتاب تک مفطرات سے خود کو روکنا، روزہ توڑنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا، اور وہ سب کو معلوم ہے، کھانا پینا اور جنسی تعلقات. وتحج البیت، اللہ کی عبادت کی غرض سے مخصوص اوقات میں، مخصوص مہینوں میں مناسک کی ادائیگی کے لیے بیت اللہ کا ارادہ کرنا، یہ حج ہوتا ہے. مخصوص مہینوں میں، مخصوص دنوں میں، مخصوص اوقات میں اللہ کی عبادت کی غرض سے اللہ کے گھر کی طرف جانا. ٹھیک ہے، اس کو حج کہتے ہیں. بعض لوگ مدینہ جانے کو حج سمجھتے ہیں، حالانکہ حج اور عمرہ مکہ میں ہوتا ہے اور عبادت کی غرض سے سفر کیا جاتا ہے. اور عمرے میں تو سال بھر کر سکتے ہیں، لیکن حج مخصوص مہینوں میں، مخصوص دنوں میں، مخصوص اوقات. مثلا وقوف عرفہ صبح کے وقت نہیں ہوتا ہے، وہ ظہر کے بعد مخصوص وقت ہے اس کا، اور مغرب سے پہلے وہاں سے نکل نہیں سکتے. ٹھیک ہے، تو وہ وقت کی پابندی، گھنٹوں کی بھی، دنوں کی بھی، مہینوں کی بھی. لیکن اس سب میں نیت سفر کی کیا ہو؟ عبادت، نہ کہ سیر و تفریح یا آبزرویشن کہ ہم غور و فکر کرنے جا رہے ہیں. اس سے حج نہیں ہوگا، یا سیر و تفریح کی غرض نہ ہو. اب آپ دیکھیے کہ اس میں اسلام کے جو ظاہری ارکان ہیں وہ پورے ہو جاتے ہیں. یہ 5 کیا کیا؟ شہادتین، اقامت الصلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، صوم رمضان اور حج البیت. ٹھیک ہو گئے. پھر تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں شہادتین کو، کیونکہ اس میں سب سے زیادہ اہم شہادتین ہے. کیونکہ باقی عبادات قبول اس وقت ہوتی ہیں جب شہادتین درست ہوں. شہادتین یعنی اللہ کے الہ ہونے کی گواہی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہونے کی گواہی. پہلے حصے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو الہ ماننے کا مطلب ہے ہر کام اس کی مرضی اور اس کی پسند کے مطابق کرنا. اس سے اخلاص سامنے آتا ہے بندے کا، یہ اخلاص کا مطالبہ کرتی. لا الہ الا اللہ کی گواہی اخلاص چاہتی، اور محمد الرسول اللہ کی گواہی اتباع چاہتی. اتباع، فالو کرنا آپ کو. ہر وہ عمل جو عبادت کی نیت سے کیا جائے، اب یہ جملہ غور سے سنیے اور سمجھیے، نہ سمجھ آئے دوبارہ پوچھیے. ہر وہ عمل جو عبادت کی غرض سے کیا جائے، جس سے اللہ کا قرب چاہا جائے، وہ قبول نہیں ہوتا، ایکسپٹیڈ ہی نہیں، مگر ان 2 شرائط کے ساتھ، لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی شرائط کے ساتھ. یعنی اخلاص اور اتباع، 2 key words for the acceptance of good deeds. اقامت صلاۃ نہیں ہوگی جب تک نماز اللہ کے لیے نہ ہو. فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. ٹھیک. اور دوسرے، نماز اس طرح پڑھی جائے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. اگر یہ 2 شرائط پوری نہیں ہوئی تو نماز نہیں ہوگی. زکوٰۃ کیسے ہوگی؟ جس طریقے پر ادا کرنی سکھائی گئی اور پھر اللہ کی خاطر دی جائے، کسی پر احسان جتاتے ہوئے نہیں، اپنا فرض سمجھ کر دی جائے تو زکوٰۃ ادا ہوگی. روزہ کس کے لیے رکھا جائے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں حدیث قدسی میں؟ الصوم لی وانا اجزی بہ. اور اس میں سحری اور افطاری کے اور باقی جو اصول، ضوابط، قواعد ہیں وہ کس کے طریقے کے مطابق ہوں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حج کس کے لیے؟ وَلِلَّهِ، اخلاص، عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. لیکن
اس میں کون سا حج قبول ہوگا؟ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگا. اگر اپنی مرضی سے سال کے کسی حصے کو بھی یہ بڑا اچھا موسم ہے، موسم بھی اچھا ہے اور رش بھی نہیں، چلو حج کراتے ہیں، ایسا نہیں ہوگا. بچوں کی چھٹیاں، چلو حج پہ چلتے ہیں، ایسا نہیں ہوگا. عمرہ تو کر سکتے ہیں، حج ادا نہیں ہوگا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ خذوا عنی مناسککم، مجھ سے اپنے حج کے طریقے سیکھ لو.